ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء مولانا رشید الدین فخری سے ملاقات کر کے اپنی خانقاہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مولانا فخری کے مکان کے قریب ہی ایک طویل گلی تھی۔ جب حضرت محبوب الہی گلی کے درمیان میں پہنچے تو سامنے سے ایک مجذوب آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس مدہوش شخص کو دیکھ کر سوچا کہ کہیں وہ بے خودی کی حالت میں آپ سے ٹکرا ہی نہ جائے، اس لیے گلی کے دوسرے کنارے پر چلنے لگے۔ مجذوب نے ایک نظر حضرت محبوب الہی کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بھی اپنا راستہ بدل دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مجذوب سے بچنے کے لیے جلد از جلد اس مقام سے گزر جانا چاہتے تھے، مگر مجذوب نے آپ کا راستہ روک لیا اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں سلام کیا۔ ہر چند حضرت محبوب الہی اس مجہول الحال شخص کو نظر انداز کر دینا چاہتے تھے، مگر جب اس نے سلام کیا تو آپ کو بھی اس کے سلام کا جواب دینا پڑا۔ پھر مجذوب نے معانقے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ حضرت محبوب الہی نے بھی اسلامی رسم کی ادائیگی میں کسی تعمل سے کام نہیں لیا۔ معانقے کے بعد وہ مجذوب حضرت محبوب الہی سے بغل گیر ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مجذوب کی اسی قربت سے بچنا چاہتے تھے، مگر اس نے آپ کو اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ پھر جیسے ہی وہ شخص گلے ملا، حضرت محبوب الہی کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ بھری ہوئی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فوراً ہی اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کیا اور اس آگ کو برداشت کرتے رہے۔ مجذوب کچھ دیر اسی حالت میں کھڑا رہا اور حضرت محبوب الہی دل ہی دل میں دعا کرتے رہے کہ وہ شخص جلد از جلد آپ کا پیچھا چھوڑ دے۔ واضح رہے کہ تصوف میں دو راستے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک راستہ جس پر چلنے کے بعد انسان سالک بن جاتا ہے۔ سالک ہمیشہ اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہے اور شریعت کے تمام اصولوں پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چلنے والے جان سوختہ کہلاتے ہیں اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور انہی لوگوں کو عرف عام میں مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوبوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پہلے تو کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اور اگر اتفاق سے کسی پر نظر پڑ جائے تو اسے بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اسی بات سے خائف تھے، مگر یہ حضرت بابا فرید کا فیضان نظر تھا کہ وہ مجذوب آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ پھر یکا یک وہ مجذوب جھکا اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے سینہ مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی مسلمانوں میں ایسا سینہ موجود ہے۔ یہ کہہ کر مجذوب حضرت محبوب الہی سے الگ ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ اسی انداز کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے جسے معتبر تاریخوں نے اپنے اوراق میں محفوظ رکھا ہے۔ اس واقعے کے راوی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اکبر حضرت سید نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک مجلس خاص میں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ایک روز میں دروازہ پل کے قریب تھا اور مجھ پر انتہائی مایوسی کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، نظام تم کہاں اور محبت الہی کہاں؟ پھر میں اسی عالم میں حضرت شیخ رساں رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک میں داخل ہوا اور چلہ کشی شروع کر دی۔ بالآخر جب چلہ ختم ہوا تو میں نے حضرت شیخ رساں کے مزار مبارک کے احاطے میں اس درخت کو دیکھا جو کچھ دن پہلے خشک ہو گیا تھا، مگر اب بہت زیادہ سرسبز و شاداب نظر آ رہا تھا۔ مجھے درخت کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ میں نے حضرت شیخ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، شیخ
اس عرصے میں تو یہ سوکھا ہوا پیڑ بھی ہرا ہو گیا، مگر میں ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ 40 دن گزرنے کے بعد بھی میرے دل کی حالت نہیں بدلی۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک راستے میں میری نظر ایک شخص پر پڑی جو لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے فوراً خیال گزرا کہ یہ آدمی نشے کی حالت میں ہے، اس سے بچ کر چلنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا راستہ بدل دیا، مگر یہ بڑی حیرت ناک بات تھی کہ جو شخص بظاہر کیف و مستی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، اس نے بھی وہی راہ اختیار کی۔ میں اس سے بچنے کے لیے دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے ساتھ ہی اس شخص نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیا۔ پھر وہ میرے قریب آیا، سلام کیا اور اپنے دونوں ہاتھ معانقے کے لیے آگے بڑھا دیے۔ یکا یک مجھے محسوس ہوا کہ عطر کی تیز خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ محصور کن خوشبو اس اجنبی شخص کے جسم سے آ رہی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ شخص ظاہر میں کیا نظر آ رہا تھا اور اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صوفی، تجھے میرے جسم سے ابھرنے والی خوشبو پر تعجب ہو رہا ہے، مگر تو اپنے دل کی طرف نہیں دیکھتا کہ تیرے سینے سے حق تعالیٰ کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ بعض روایتوں میں درج ہے کہ وہ اجنبی شخص رجال الغیب میں سے تھا اور باحکم خدا اس لیے آیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تالیف قلب کر سکے۔ قافلہ روز و شب اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا جو ازل میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ اہل ہوس خوش تھے کہ خسرو خان نے ان کے لیے اس قدر سامان نشاط پیدا کر دیا تھا کہ ہوش و خرد کی تمام طاقتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ شراب کی بدمستیوں اور رقص و سرور کی ہنگامہ آرائیوں نے امراء کی بڑی تعداد کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سن سکیں۔ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی میراث خاک میں مل رہی تھی اور بڑے بڑے جانباز سپہ سالار ہندو زادے خسرو کے سامنے زمین پر سر رکھ کر رسم تعظیم ادا کر رہے تھے۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر بعض اہل دل کہا کرتے تھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کی دستگیری نہیں کی تو شاید ہندوستان سے اسلامی اقتدار ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ اس کے برعکس اہل ہنود جوش و مسرت میں دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ براہمن اپنے ماننے والوں کو نوید سنا رہے تھے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، بت شکنوں کی اولادوں کے لیے اس زمین پر اب کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ رام راج کو آنا ہے اور وہ آ کر رہے گا۔ براہمنوں کی یہ پیش گوئی کسی مفروضے یا قیاس آرائی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ بت پرستوں کی اسی جماعت نے پہلے ملک کافور اور پھر خسرو خان کو منصب اقتدار تک پہنچایا تھا۔ ملک کافور نے خلجی سلطنت کا شیرازہ درہم برہم کیا اور پھر خسرو خان منافقت کا لبادہ پہن کر سلطان ناصر الدین بن گیا۔ اس نے بڑی تیزی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ ان طاقتور اور امیر سپہ سالاروں کو موت کی نیند سلا دیا جو دوبارہ اسلامی اقتدار کی بنیادیں استوار کر چکے تھے۔ بس ایک دیپال پور کا حاکم غازی ملک باقی رہ گیا تھا جو خسرو خان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ آخر خسرو خان اور غازی ملک کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی اور خسرو خان گرفتار ہوا۔ پھر اسے اس کے چھوٹے بھائی جاہریہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلمان امراء بھی ہلاک کر دیے گئے جنہوں نے خلجی خاندان سے نمک حرامی کی تھی۔ سلطنت ہندوستان کے دو بدکردار حکمراں تھے
جو اپنے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کا جھکا ہوا سر دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر جب ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تو انہوں نے حضرت محبوب الہی کے سر کی قیمت لگائی، مگر اللہ جسے سر بلند کرے اسے کون سر نگوں کر سکتا ہے۔ خسرو خان نے قطب الدین مبارک شاہ خلجی کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا۔ پھر 5 ماہ بعد ایک مرد جاں باز غازی ملک نے خسرو خان کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کا نہ صرف سر باقی رہا بلکہ اس کی بلندیاں اوج ثریا سے بھی گزر گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن اس کے دوستوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔